السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ بگڑ چکا ہے، صورتحال شدید تلخی کی طرف جا رہی ہے۔ آج کمرہ عدالت میں بھی تلخی ہوئی۔ عمران خان کی آج 26 جون کے لیے سماعت مقرر تھی۔ القادر ٹرسٹ کیس میں خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست تھی۔ عمران خان اور بشرا بی بی کو 17 جنوری کو القادر ٹرسٹ کیس میں سزا سنائی گئی تھی اور اس کے بعد دو چیزیں دائر ہوئیں، ایک سزا معطلی کی درخواست اور دوسرا مین اپیل۔ مین اپیل کا تو بتایا گیا کہ جناب وہ اپنے نمبر پر لگے گی، اور اپنے نمبر پر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال اس کی سماعت ہوگی۔ آج کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز، وکلاء بڑی تعداد میں موجود تھے۔ 17 جنوری کو عمران خان اور بشرا بی بی کو ایک بوگس جھوٹے کیس میں سزا سنائی گئی، اور آج اس سزا کو 160 روز مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ایک مین اپیل تھی۔ مین اپیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کیس کو تفصیلاً سنیں اور اس کے بعد آپ کنوکٹڈ کو باعزت بری کر دیں۔ دوسرا ہوتا ہے کہ جب تک آپ مین اپیل نہیں سنتے تو سزا معطل کر دیں۔ اب آج کی تاریخ تک خان کی سزا معطلی کی درخواست پر دلائل کا آغاز بھی نہیں ہوا۔ 15 مئی کو نیب کو نوٹس کیے گئے، اس کے بعد سماعت 15 مئی کے بعد 5 جون کو مقرر ہوئی۔ 5 جون کو نیب نے بتایا کہ ہم نے اسپیشل پروسیکیوٹر کی تعیناتی کرنی ہے، لہٰذا ہمیں ٹائم دیا جائے۔ حالانکہ پہلے ہی کروڑوں روپے، اربوں روپے کے فنڈز نیب کے ان کے پروسیکیوٹر موجود ہیں، لیکن یہ ایک ڈرامہ، ایک بہانہ تھا کہ ہم نے پروسیکیوٹر لگانا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان بوگس کیسز میں ایک لسٹ بنی ہوئی ہے وکلاء کی، جو مختلف طرح سے سرکار کو سروسز دیتے ہیں۔ کوئی کسی کا رشتہ دار ہے تو پھر کروڑوں اربوں روپوں سے نوازا جاتا ہے، تو پھر ان کی ایک لسٹ بنی ہوتی ہے۔ پھر اس طرح کے بوگس کیسز میں جہاں پہ ڈیلے بھی کرنا ہوتا ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے اسپیشل پروسیکیوٹر لگانا ہے۔ کبھی کوئی ایف آئی اے کا کیس ہے، کوئی ایف بی آر کا کیس ہے، کوئی نیب کا کیس ہے، کوئی اور پولیٹیکل کیس ہے، کبھی اینٹی کرپشن کا کیس ہے۔ اس طرح سے ڈیلینگ ٹیکٹک کے طور پر ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو نوازا جاتا ہے جن کو نوازنا ہوتا ہے۔ اس پر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود ہے کہ جہاں پہ سرکاری وکلاء موجود ہیں، وہاں پہ اگر کوئی پرائیویٹ وکیل آپ نے انگیج کرنا ہے تو پہلے وہ سرکاری وکیل سرٹیفکیٹ دے، اعتراف کرے، اپنے ہاتھ سے لکھ کر دے کہ میں نااہل ہوں، میں اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہوں، میں اتنا اہل نہیں ہوں کہ میں اس کیس پر دلائل دے سکوں، لہٰذا اس کیس کے لیے پرائیویٹ وکیل انگیج کیا جائے۔ کروڑوں روپے، اربوں روپے جس نیب پر خرچ ہو رہے ہیں، اس نیب نے آ کر کہا کہ ہم نے ایک پروسیکیوٹر اسپیشل لگانا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان کے اسپیشل پروسیکیوٹر کی کارکردگی ہم دیکھ چکے ہیں جو خان کے کیسز ہیں۔ پھر ایک اور چیز ہے، اب اگر آپ کو جسٹس ڈوگر اور جسٹس آصف کے سامنے بھی پرائیویٹ وکیل لگانے کی ضرورت ہے، اگر ایک لمحے کے لیے ہم مان بھی لیں کہ آپ کو کوئی ایک لائق وکیل چاہیے، تو جو کیس سننے والے جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف ہوں تو ان کے سامنے وکیل چاہیے۔ خدا کا خوف کریں، اتنے 2 نمبر جج ہیں، کوئی عقل والی بات ہے؟ یہی وجہ ہے کہ میں بار بار ایک پوائنٹ ابھی ریز کر چکا ہوں، کوئی اس پر بات نہیں کر رہا۔ پنجاب کے اندر 9 لوگ قتل ہو گئے عدالتوں کے اندر۔ وجہ کیا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد نہیں رہا، لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ خیر، اب 15 مئی کو جب نوٹسز ہوئے، نیب نے 5 جون کو آ کر کہا کہ ہمیں تو کل نوٹس ملا ہے، ہم نے اسپیشل پروسیکیوٹر لگانے ہیں۔ سماعت گئی 11 جون تک۔ 11 جون کو جسٹس آصف چھٹی پر چلے گئے۔ اچھا، جہاں پر خان کا کیس ہو وہاں ایمرجنسی بھی ہو جاتی ہے، جج بھی بیمار ہو جاتا ہے، چھٹی بھی لے لیتا ہے، لیکن جہاں پر معاملہ ہو خان کے خلاف فیصلہ دینے کا، جہاں پہ مخصوص نشستیں خان سے چھین کر، پی ٹی آئی سے چھین کر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دینی ہو، وہاں پہ یہاں سے چند قدم دور سپریم کورٹ ہے۔ سپریم کورٹ کی چھٹیاں ہو چکی ہیں، لیکن 11 ججز جمال خان مندوخیل، امین الدین خان، محمد علی مظہر، حسن اظہر رضوی، مسرت ہلالی، عامر فاروق، علی باقر نجفی، 11 جج بیٹھ کر تسلی سے مخصوص نشستوں کا کیس سن رہے ہیں۔ جمال خان مندوخیل کی والدہ کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ اپنی والدہ کی وفات کے بعد بڑے بر وقت واپس پہنچ گئے۔ اس سے پہلے بھی ایک جج کا یہ ہوا تھا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ان کو بہت جلدی آنا پڑا، کیونکہ انہوں نے خان کو سزا سنانی تھی۔ تو جہاں پہ خان کو سزا سنانی ہو، جہاں پہ تحریک انصاف سے مخصوص نشستیں چھیننی ہو، ججز میں سے کسی کی والدہ فوت بھی ہو جائے تو اس بیچارے کو اتنا موقع نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ہفتہ 10 دن اپنی فیملی کے ساتھ گزار سکے۔ اس جج کو واپس آنا پڑتا ہے وہ کیس سننے کے لیے، اس کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہفتہ 10 دن وہاں رہ سکے۔
اور جہاں پہ خان کے حق میں فیصلہ آنا ہوتا ہے اس کو ڈیلے کرنا ہوتا ہے، وہاں پہ جج بغیر کسی وجہ کے چھٹی لے لیتا ہے۔ پھر 11 جون کو سماعت چلی گئی 26 جون تک، یعنی آج تک۔ آج کیا ہوا؟ پہلے تو یہ ہوا کہ 11 جون کے بعد تاریخ نہیں دی جا رہی تھی، پھر بہت پروٹیسٹ ہوا، علیمہ خان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان نورین نیازی جو حسان نیازی کی والدہ ہیں انہوں نے کیا، پھر اس کے بعد پارٹی پی ٹی آئی کے وکلاء، ایم این ایز، ایم پی ایز نے کیا، ان کی لیڈرشپ نے کیا، تو پھر 26 جون کی تاریخ دی گئی۔ آج 26 جون کو کیا ہوا؟ کل نوٹیفیکیشن کر دیا انہوں نے اسپیشل پروسیکیوٹر کا۔ آج اسپیشل پروسیکیوٹر نے آ کر کہا کہ مجھے تو تیاری کے لیے وقت چاہیے، تو اب ان کو 4 ہفتے کے لیے انہوں نے استدعا کیا، تو جسٹس ڈوگر اٹھ کر چلے گئے۔ وہاں پہلے انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ وکلاء اتنی بڑی تعداد میں روسٹرم پر کیوں آئے ہیں، تو سلمان صفدر نے بتایا کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل کیس ہوتا ہے تو بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، یہ نواز شریف نہیں ہے جس کا سے متعلق خواجہ آصف کاشف عباسی کے پروگرام میں کہتا تھا کہ جب نواز شریف کو گو کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، بعد میں پتہ چل گیا کہ پلیٹلیٹس والا معاملہ جھوٹا تھا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف جب زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے تو 5 بندے بھی لاہور میں ان کے لیے نہیں نکلے، لیکن یہ خان ہے جس کے لیے پورے پاکستان میں بات ہو رہی ہے، پورے پاکستان میں لوگ دعا کرتے ہیں، لوگوں کے احساسات، جذبات، محبتیں، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور باہر بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز آئے ہوئے تھے، تو جسٹس ڈوگر نے کہا کہ یہ مجھے پریشرائز کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میں کیسے کیس سنوں گا، اور بڑی بونگیاں ماری اور اٹھ کے چلے گئے، اور بڑا انہوں نے کوئی تاریخ نہیں دی۔ اور اس کے بعد پھر علیمہ خان نے وہاں پہ بہت سخت گفتگو کی جو کورٹ کا عملہ تھا ان کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جا کے جج کو کہو کہ ہم اٹھ کے نہیں جائیں گے۔ پھر وہ خود اٹھ کے چیمبر میں گئی، وہاں پہ تلخی ہوئی، انہوں نے بہت سخت گفتگو کی۔ ظاہر ہے وہ بہن ہے، وہ دیکھ رہی ہیں اتنی گرمی کے موسم میں خان سزا کاٹ رہا ہے، ایون کہ آپ اے سی میں بیٹھے ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ اتنا سخت موسم ہے۔ عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے وہاں نہ تو اے سی ہے، بلکہ بشرا بی بی کے سیل کا کولر بھی خراب کر دیا گیا، اور قیامت خیز گرمی ہے۔ آج تو بادل ہے، ورنہ آپ کو اندازہ ہے جو پاکستان کے اندر قیامت خیز گرمی ہے۔ اور کل آپ نے فیصل ملک کی گفتگو سنی جو خان کے وکیل ہیں جی ایچ کیو حملہ کیس میں، انہوں نے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی جب میں نے دیکھا کہ خان صاحب کمرہ عدالت میں آئے تو وہ پسینے سے شرابور تھے، اور بہت شدید قیامت خیز گرمی میں ان کو جس طرح لایا گیا، تو یہ ہو رہا ہے خان کے ساتھ، بشرا بی بی کے ساتھ۔ تو بہنوں کو تو یہ احساس ہے، اس لیے بہنیں تکلیف میں ہیں۔ علیمہ خان بہت مضبوط اعصاب کی مالک ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جب وہ کمرہ عدالت میں بات کر رہی تھی۔ ظاہر ہے وہ بہنیں، انہیں پتہ ہے کہ خان کی کیا حالت ہے۔ میں آپ کو ایک چیز اور عرض کر دوں، جو عدالتیں کر رہی ہیں وہ تو کر رہی ہیں، وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے۔ اب پی ٹی آئی کے جو عمران خان کے ساتھ مخلص لیڈرز ہیں وہ بیچارے بے بس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پارٹی میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بات کس سے کرنی ہے، کس کو مشورہ دینا ہے۔ کل فیصل آباد میں ایک جج نے رات 10 بجے تک اے ٹی سی والا جو جج ہے اس نے کیس جو ہے وہ سنا ہے، اور وہ سینکڑوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو 9 مئی کے کیس، جھوٹے کیس میں کنوکٹ کرنے جا رہا ہے۔ اس پہ 50 لوگوں نے ٹویٹ تو کیے، لیکن کسی نے جج کا نام نہیں لکھا، کسی نے کوئی تصویر نہیں لگائی، نہ جج کا نام کسی کو پتہ ہے، نہ تصویر کا پتہ ہے۔ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ حکمت عملی بنائی گئی کہ ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز اور وکلاء آئیں گے تو شاید دباؤ ہو، وہ بھی کام نہیں کیا۔ جسٹس ڈوگر جیسا فراڈیا جج، اس نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک تو پی ٹی آئی کو ڈیلی اسلام آباد ہائی کورٹ آنا چاہیے اور آ کے جسٹس ڈوگر کی عدالت میں بیٹھنا چاہیے، دوسرا یحییٰ آفریدی کی عدالت میں جانا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ سر آپ جو تحفہ لے کر آئے ہیں، اور آپ نے کہا کہ بھنگڑے ڈالو، دھمال ڈالو، بڑا زبردست جج آیا ہے، پنجابی بولنے والا، بڑی شاندار سلیکشن ہے، تو خوشیاں مناؤ۔ تو ان کو بتانا تھا کہ یہ جسٹس ڈوگر ہے جس کے لیے آپ خوشیاں منانے کا کہہ رہے تھے۔ پھر اگر پی ٹی آئی کے لوگ آج 1000 ایم این ایز، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈر ایک 2 منٹ کی ویڈیوز اپنے ٹویٹر پر اپلوڈ کریں، فیس بک پہ اپلوڈ کریں، اور بات کریں کہ کس طرح سے عدالت نے آج کیا ہے، اور کس طرح سے نیب کی بات مانی گئی، اور کس طرح خان کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے، تو یہ 1000 لوگ اگر ویڈیو پیغام جاری کریں تو کتنا بڑا نیریٹو بنے گا، کتنا دباؤ آئے گا۔ تو مؤثر انداز میں چیزیں کرنی ہوں گی۔ بہرحال
اب علیمہ خان نے باہر آ کر بتایا اس تلخی کے بعد، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ معاملہ اب بگڑ گیا، اس لیے کہ اب یہ معاملہ اس وقت تک نظر آ رہا ہے کہ یہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جائے گا۔ سپریم کورٹ کے 11 ججز جو ہیں وہ کیس سن رہے ہیں کہ کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو مخصوص نشستیں دینی ہیں اور 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم کرنی ہے اور ججز کی ایج لمٹ بڑھنی ہے، لیکن جہاں پہ بے گناہ عمران خان اور بشرا بی بی کو رہا کرنا ہے وہ کیس جج نہیں سنیں گے کیونکہ چھٹیاں ہیں۔ اور اب یہ کہا گیا کہ منڈے کو روسٹر جاری ہوگا تو اس کے مطابق دیکھیں گے کہ کوئی جج اویلیبل ہے یا نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جسٹس آصف جو بلوچستان والے 2 نمبر جج ہیں وہ چھٹی پہ دوبارہ چلے جائیں گے اور پھر کہا جائے گا کہ وہ اویلیبل نہیں ہے، وہ آئیں گے تو پھر دیکھیں گے۔ تو یہ 2 نمبر جسٹس ڈوگر ہے، یہ ڈوگر کورٹ ہے جو قدم قدم پر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔